چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے شروع کریں گے؟ 50 قبر کا عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبر کا عذاب برحق ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی. اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. تشہد میں جب دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. دعا آتی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. یعنی اتنا خوف، اتنی دہشت، اتنی وحشت ہو جاتی لوگوں کو کہ لوگ قبر میں نہ لٹ ڈالتے کسی کو. یعنی اتنی شدید چیز ہے. لیکن ڈر اس بات کا لگتا ہے نا کہ وہاں انسان پھر بالکل اپنے آپ پر ہے، اپنے اون پر ہے. کوئی فریادی نہیں آتا، کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. وہ چیخے بھی تو اس کی چیخ کوئی سن ہی نہیں سکتا. وہ روئے اور پکارے تو اس کی پکار کوئی سن نہیں سکتا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ کہیں بھی انسان پھنستا ہے، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، اسپتال میں ہوتا ہے، کسی بھی جگہ ہوتا ہے، اگر اس کو ڈر لگتا ہے، چیختا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مدد کو آ جاتا ہے. درد سے کراہتا ہے تو کوئی اس تک پہنچ جاتا ہے. لیکن قبر میں کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکے گا. یہ سب سے زیادہ وحشتناک بات ہے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. قبر کا عذاب محسوس کر کے گدھے کا بدک جانا. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا. قریب تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دے. اتنا وہ ڈرا ہوا تھا، اچھل رہا تھا. دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا میں جانتا ہوں. آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے؟ اس آدمی نے عرض کیا یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے عرض کیا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے صحابہ نے عرض کیا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. یہاں سے پڑھنا شروع کی. جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا آنا. سیدنا برا بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے. فرمایا اور اس پر اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے فرمایا کہ اس طرح پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی، اتنا بھیجا جاتا ہے.
حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، تو یہ بات اس کے لیے باعث حسرت بن جاتی ہے۔ جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اور اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو، اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پر مل جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے، تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھائے گا۔ کبھی کہیں بیٹھے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو بازو کا جگہ تنگ ہوتی ہے نا، آپ کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں اور آپ کی ٹانگیں نہیں کھل سکتی یا آپ کھل کے نہیں بیٹھ سکتے، تو تھوڑی دیر میں کتنی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، بے چینی شروع ہو جاتی۔ تو کہاں وہ یہ کہ قیامت تک وہ اسی تنگی میں مبتلا رہے گا۔ قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں بھی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی۔ یعنی کچھ بھی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کون سے اچھے اعمال کرتے ہیں جو ہماری قبر میں ہماری پروٹیکشن کا باعث بنے۔ نیکیوں کے مواقع سامنے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم ان مواقع کو استعمال کرتے ہیں یا پھر انکار کر دیتے ہیں؟ اعمال کا انتہائی قبیح شکل میں آنا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے، یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے ہی سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں۔ تو وہ کہتا ہے اے میرے رب، تو قیامت قائم نہ کرنا۔ اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے، اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے، پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ یعنی بار بار اس کو مارا جاتا ہے اور بار بار روح لوٹتی ہے، اور یہی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا۔ لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان مار پڑنا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیختا ہے، اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام چیزیں سنتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں، پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ پس بے شک اس کے لیے تنگ گھسران ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے تنگ گھسران کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک اس پر 99 گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوگا؟ وہ 70 سانپ ہیں، ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں، اور وہ اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں۔ ایک سانپ جو ڈسے نہ بھی اس کو دیکھ کے دل گھبرا جاتا ہے، ایسا خوف طاری ہوتا ہے، کہاں یہ کہ وہ اسے نوچتا رہے۔ عذاب قبر پانے والے بد نصیب، کفر و نفاق میں مبتلا لوگ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ پڑھیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ نیکسٹ تلاوت کون کرے؟ وقال في المنافقين فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، یہ اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ یہ جو پیچھے ذکر آیا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ کافر مراد ہے اس سے، یا وہ شخص جو دین کی طرف آیا اور پھر دین کو چھوڑ دیا؟ اس سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے جو جس نے اعراض برتا، یعنی بظاہر مسلمان بھی ہے لیکن اس کو احکامات سے اعراض برتنا۔ جی۔ اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ تو اس نے یعنی مراد یہ کہ اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے۔ ٹھیک۔ یہود، سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج مغرب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تلاوت کون کرے؟ قال اللہ تعالی وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ ان ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ یہاں ظلم کی بات کی گئی، یعنی ظلم سے مراد یہاں شرک بھی ہے اور ویسے بھی ظلم کہ ظالم جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، چاہے ظالم حکمران ہوں یا ظلم کرنے والے لوگوں پر، تو ان کی جان نکلنے کا منظر پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ تو کسی پر بھی ظلم کرنے سے ڈرنا چاہیے، چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق۔ چغل خور اور پیشاب کے چینٹوں سے نہ بچنے والا۔
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، بات بڑی ہی ہے. ان میں ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. یہ خواتین میں بہت عام ہوتا ہے چغل خوری، بہو کی بات ساس کو جا بتانا، ساس کی بات بہو کو بتانا، بہن بھائیوں کو آپس میں لڑانا، تمہیں پتہ فلاں تمہارے بارے میں کیا کہہ رہا تھا، اور اس طرح لوگوں کے تعلقات آپس میں خراب کرا دینا. اس سے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. استاذہ ایک اور بات پوچھتے، یہ جو ایسٹرن ٹائپ کا جو ہوتا ہے پیشاب جہاں پر کرتے ہیں، اس میں بھی اگر آپ دیکھا کریں گے احتیاط نہ کیجیے تو اس میں سے بھی بہت چھینٹے اڑ کے باہر بھی گر جاتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پڑ جاتے ہیں، پاؤں پہ بھی پڑ جاتے ہیں، تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، بس تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. ایک آدمی کو قبر میں اس کی سزا تھی 100 کوڑے، تو اس کی سزا 1 کوڑا کر دی کہ اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اور جب اس کو وہ پڑا کوڑا تو اس کی قبر میں آگ لگ گئی. اس نے پوچھا مجھے یہ سزا کیوں دی گئی، تو اس کو بتایا گیا کہ آپ ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور آپ نے اس کا ہیلپ نہیں کیا تھا، اور نمبر 2 آپ نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھ لی تھی. مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس سے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، تو وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ کوڑا لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس گزرے تھے تو تم نے اس کی مدد نہیں کی. خیانت کرنے والا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائیں، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا، جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا. اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اس کے لیے شہادت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا کہ یہ چیزیں میں نے اٹھا لی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے. تو سرکاری مال میں سے خیانت بھی کتنی بری چیز ہے. یعنی غنیمت کا مال ایک طرح سے سرکاری مال ہے نا. ہم آفس کے پین، اسٹیشنری چیزیں آرام سے گھر اٹھا کے لے آتے ہیں، تو اس بارے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جھوٹ بولنے والا. سیدنا سمورہ بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ان دونوں نے کہا جسے آپ نے دیکھا اس کی باج کو چیرا جا رہا تھا. وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا تھا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا. قیامت کے دن تک اس کی یہی سزا ملتی رہے گی. اس میں خاص طور پہ میڈیا کا رول آ رہا ہے نا، کہ من گھڑت قسم کی خبر نشر کر دینا، جھوٹی خبر نشر کرنا. اور پھر آج کے دور میں تو ایک دفعہ جب کوئی جھوٹی بات نشر کر دی جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا کہ وہ کہاں تک پہنچے اور کہاں تک نہیں. تو اگر کہیں بھی ایسی جگہ کام کرتے ہوں، جاب کرتے ہوں، تو اس جھوٹ پر تعاون سے بچنا چاہیے. اخباروں میں جھوٹی خبریں لکھنا، لوگوں کے بارے میں جھوٹے الزام لگانا. نوحہ کرنے والا اور اس کو جائز سمجھنے والا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. اگر وہ اس پر راضی ہو، یعنی اگر وہ چاہے، پسند کرے کہ لوگ اس کے پیچھے بین کریں، روئیں پیٹیں، تو اس کی سزا اس کو بھی ملتی.
گھر والوں کے لیے بے جا باتیں کرنے کی وجہ سے عذاب۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اور اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کی کوئی اور الفاظ کہے تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونسے مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا؟ تو اس لیے اپنی جھوٹی تعریفوں سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی تعریف کرے یا خواہ مخواہ میں بڑھانے چڑھانے لگے تو استغفار کرنی چاہیے اور لوگوں کو روکنا بھی چاہیے، اور میت کے بارے میں اچھی بات تو کرنی چاہیے لیکن جھوٹی بات اور پھر مبالغہ رائے پر مبنی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بھی اس کے حق میں اچھی نہیں، خصوصاً اگر وہ خوش اور راضی ہو۔ اب دیکھیں جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہونے لگتے ہیں نا، اور اگر کوئی جھوٹی تعریف بھی کر رہا تو اس میں بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے بعد مرتب ہونے والا سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، اس نے سورہ بقرہ اور ال عمران پڑھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا، لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ نے اسے موت دے دی اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ ان سے فرار ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اٹھا دی اور اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اٹھا دی اور اس کو باہر ڈال دیا۔ پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی کر کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا۔ اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا۔ یعنی دین کی طرف آ کر اس کو چھوڑنا اور اس کا انکار کرنا بہت بڑا جرم۔ عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب، شہید ہونے والا سیدنا مقدام بن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل کہ ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اسے فضائے اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے، اس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا، 72 حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کر لی جاتی ہے۔ یہ شہید کا انجام ہے۔ سورہ ملک پڑھنے والا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے، سورہ تبارک یعنی سورہ ملک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے۔ اس کی عادت بنا لیں، کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ، پھر تو کچھ بھی مشکل نہیں پڑھنا۔ جی رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا سلیمان بن سرد اور خالد بن عرفطہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اسے ہرگز قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرے نے کہا، کیوں نہیں؟ سرحد کی حفاظت کرنے والا سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا 1 مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے۔ ایسا روزہ دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں، اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھے عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن یا رات کو فوت ہونے والا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو جائے تو اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ خوش قسمت۔